اتحاد کونسل کی جو درخواستیں تھیں اس پر فل کورٹ بنا، 13 رکنی بینچ بنا، اس پر آپ نے کیا آبزرو کیا کہ جو پروسیڈنگز تھیں سپریم کورٹ کے اندر، آپ کو لگتا ہے کہ وہاں بھی پولرائزیشن کا ایک ایشو ہے، ایک چیلنج ہے جس کو مینٹین کرنا ایک تو جوڈیشری کے لیے باہر سے جو پولیٹیکل معاملات عدالت کی دہلیز پہ لائے جاتے ہیں اس کو مینیج کرنا مشکل ہے، اور دوسرا ایک انٹرنل سٹرائف بھی ہے؟ انٹرنل سٹرائف تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب چیف جسٹس صاحب کا مفاد تو اسی میں ہے جو وہ کوشش کر رہے ہیں پرسو کرنے کا، کہ ایک یہ سنی اتحاد کی سیٹیں یہ اگر سنی اتحاد کو نہ ملیں، دوسری جماعتوں میں بکھر جائیں تو ایک 2/3 اکثریت بن جائے۔ 2/3 اکثریت بننے سے وہ جو چیف جسٹس صاحب جو ترمیم چاہتے ہیں یا جس کے بارے میں انہوں نے کوئی اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی، اور اکثر وہ میڈیا پہ آتی رہی ہے، پریس میں آتی رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اور دوسرے چیف جسٹس ان کی اپوائنٹمنٹ کو ٹینیور اپوائنٹمنٹ کر دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو میں سمجھتا ہوں اس بینچ پہ تو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ایک تو یہ بڑی ان کی جانب سے زیادتی ہے۔ جو سیٹیں کیوں جا رہی ہیں سنی اتحاد کی کسی اور جانب، اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ سارے معاملے کی بنیاد ہے وہ فیصلہ جو چیف جسٹس صاحب کا 3 ججوں کا فیصلہ ہے، اور وہ اس میں جس میں پارٹی کے نشان کو پارٹی کا نشان سمجھتے ہوئے اس کو اس پارٹی کو ایک پارٹی کو محروم کیا گیا اس کی نشان سے۔ اب وہ بنیاد ہے، اگر وہ درست نہیں تھا فیصلہ تو اس کے بعد سارا ہی دھڑام سے کریشنگ فالز ڈاؤن کریشنگ۔ اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ جو نشان والی ججمنٹ ہے وہ 3 ججز کی ججمنٹ ہے، یہاں فل کورٹ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ فل کورٹ اگر اس فیصلے کو نشان والے فیصلے کو ویسے تو نہیں ہٹا سکتا، اس کو سیٹ اسائڈ نہیں کر سکتا، پر یہ اس سے ڈس ایگری کر سکتا ہے، اس کو ڈس اپروو کر سکتا ہے، جو کافی بہت زیادہ فرق پڑ جائے اس سے کہ وہ اس پہ عمل درآمد بھی مشکل ہو جائے، اور اس کو نظیر کے طور پہ تو مانی نہیں جائے کہ فل کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے۔ اب چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہیں اس اپنے فیصلے کو تحفظ دینے کے لیے بھی ان کو۔ اور دوسری بات یہ ہے جو بڑی اہم بات کہ اس فیصلے پہ ابھی فائنل ججمنٹ آنی ہے، وہ انٹرم ہے، اس فیصلے پہ اس کے بعد جو برطانوی ہائی کمشنر نے ایک بات کی اس فیصلے کے بارے میں، تو چیف جسٹس صاحب نے ایک پورا خط، لمبا خط، طویل خط ان کو تھما دیا یو کے ہائی کمشنر کو کہ یہ آپ کی ساری استدلال آپ کا غلط ہے اور ہمارا یہ درست فیصلہ ہے۔ اور یہ بالکل، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر ایک غلطی پی ٹی آئی کے پارٹ پر یہ ہوئی جو چیف جسٹس صاحب نے بھی کیس کی سماعت میں کہا کہ آپ کسی اور پارٹی میں شامل نہ ہوتے تو آپ کا کیس مضبوط ہوتا، کیونکہ آپ ایک رجسٹرڈ پارٹی کے ایک حیثیت سے سٹینڈ کرتے تھے اس کے باوجود بھی، بٹ پھر بھی آپ سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے، اگر نہ جاتے پوزیشن بہتر ہوتی آپ کی۔ آپ کو لگتا ہے غلطی کی انہوں نے بھی؟ نہیں، یہ کوئی غلطی نہیں کی۔ یہ چیف جسٹس صاحب پھر سمجھ نہیں رہے، جس طرح انہوں نے نہیں سمجھا کہ نشان جب پارٹی سے لیا تو وہ پارٹی کا نشان نہیں تھا، وہ ووٹروں کا نشان تھا، ووٹروں کی سہولت تھی۔ جو ان پڑھ ووٹر 70% ان پڑھ ووٹر نہیں پڑھ سکتا، 40 ناموں میں سے یا 20 ناموں میں سے اپنے امیدوار کا نام نہیں نکال سکتا، یہ اس ووٹر کے لیے تھا۔ یہ آپ نے کروڑا ووٹر کو ڈس انفرینچائز کر دیا، پارٹی کہہ کے کہ جی ہم نے تو پارٹی سے نشان لیا ہے، پارٹی کے 10 عہدیداروں نے یہ بڑا غلط کام کیا، کیوں ان اپوزڈ ہو گئے سارے، اور یہ انہوں نے الیکشن رگ کر دی اپنی پارٹی کی۔
تو ان سے نشان لے لو. اب یہ نشان تو پارٹی والوں کا آئے نہیں تھا. 10 بندوں نے جو غلطی کی سزا آپ نے 3 کروڑ کو 10 کروڑ کو دے دی, کتنوں کو دے دی. یہ تو کوئی اسی طرح یہ بات جو کہتے ہیں کہ جی وہ اگر آپ پی ٹی آئی میں چلے جاتے, پہلی تو بات ہے پی ٹی آئی سے تو نشان ہی لے لیا تھا. جس پارٹی سے نشان لے لیا ہو الیکشن کمشنر نے, اور وہ پارٹی کیا الیکشن لڑے گی, بڑی مشکل دشوار انداز سے لڑی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک بنیادی حق ہے, یہ چیف جسٹس صاحب کو پڑھنا چاہیے. آرٹیکل 17 کانسٹیٹیوشن کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. فنڈامنٹل رائٹ کیا ہے کہ میں ایز اے شہری سٹیزن میں جوائن اینی پارٹی اور فارم اینی پولیٹیکل پارٹی. میں جس پارٹی میں چاہوں وہ شامل ہو سکتا ہوں. 175 کی آپشن ہے میرے پاس جو رجسٹرڈ پارٹیز ہیں. ظاہر ہے ٹی ٹی پی میں تو نہیں میں شامل ہو سکتا آئین کے تحت, پر 175 جو رجسٹرڈ پارٹیز ہیں ان میں سے میں شامل ہو سکتا ہوں. اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں, آپ جب اگر میں بالفرض میں شہری ہوں تو میں 175 پارٹیز میں سے کسی کو جوائن کر سکتا ہوں. اب میری بدبختی کہ مجھے لوگوں نے الیکٹ کر دیا ہے, منتخب کر دیا ہے, گو میں انڈیپینڈنٹ ہوں, کسی پارٹی میں نہیں ہوں, اور میں جس پارٹی نے حصہ لیا الیکشن میں کسی پارٹی سے میں متفق نہیں ہوں. صحیح. میں ان میں سے کسی کو اچھا نہیں پسند نہیں کرتا, پر میں چاہتا ہوں کہ میں سوشلسٹ پارٹی آف پاکستان میں شامل ہو جاؤں. اب میرے اختیار کو آپ کم تو نہیں کر سکتے کہ آپ صرف کنٹیسٹنگ پارٹیز میں شامل ہو سکتے ہیں. یہ تو بالکل غلط ہے. یا کوئی پارلیمنٹ میں پارٹی ہے تو اس میں شامل ہو سکتے ہیں. لیکن اعتزاز صاحب ایک دو چیزیں اور ہیں, ایک تو اسپیشل سیٹس کے لیے لسٹ جمع نہ کروانا وقت سے پہلے, اور دوسری چیز یہ کہ سنی اتحاد کونسل کے کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا جانا کہ کوئی مائنورٹی اس پارٹی کا حصہ بن نہیں سکتی. پھر مائنورٹی سیٹ کیسے کلیم کر رہے ہیں اب, تو یہ سوال ہو رہا ہے. نہیں, آپ یہ بات کرتے ہیں, اس کی بات کرتے ہیں بالکل. اس میں یہ بات آپ نے پہلی جو کیا, پہلا اعتراض جو کیا ہے, اس کو تو شارٹ شرفٹ سے کیا جا سکتا ہے نا ایڈریس, کہ یہ لسٹ جب مانگتے ہیں اس وقت لسٹ مانگنی نہیں چاہیے. لسٹ اس وقت مانگنی چاہیے جب وہ 3 دن گزر گئے ہیں اور میں انڈیپینڈنٹ ہوں اور میں ایک پارٹی میں شامل ہو چکا ہوں, اس کے بعد لسٹ لینی چاہیے. الٹرا وائریز ہے کانسٹیٹیوشن کے لسٹ کو پہلے مانگنا. جس طرح الٹرا وائریز ہے کانسٹیٹیوشن کے کہ 175 کی آپشن تھی مجھے پارٹیوں کی, اور ان کو لمٹ کر کے آپ نے 14 کی کر دی ہے. وہ 14 جماعتیں جنہوں نے حصہ لیا ہے پارلیمنٹ الیکشن میں. میں سوشلسٹ پارٹی آف پاکستان لیڈ بائی عابد حسن منٹو میں شامل ہونا چاہتا ہوں. فرض کیجیے ہم 40 ہیں, میں نے انڈیپینڈنٹ ہو کے آیا. ہم ایک گروپ بناتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم سوشلسٹ پارٹی آف پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اب ہم 40 کو یہ اختیار ہے, یہ بنیادی حق ہے. وہ تو آرٹیکل 17 کہتا ہے کہ اینی پولیٹیکل پارٹی میں آپ جا سکتے ہیں. اب وہ لیگلی فارمڈ پولیٹیکل پارٹی ہو, چاہے اس نے الیکشن لڑا ہو نہ یا نہ لڑا ہو, آپ میری 175 کی آپشن میں سے 14 کی آپشن میں لے آتے ہیں. ان میں سے مجھے کوئی پارٹی پسند نہیں. ہم 40 ہیں, میں نے مل کے شامل ہو جاتے ہیں سوشلسٹ پارٹی آف پاکستان. اب وہ سوشلسٹ پارٹی نے الیکشن نہیں لڑا, پارلیمنٹ میں نہیں ہے, لیکن ہمیں اختیار ہے کہ ہم شامل ہوں. اور تیسرے دن 3 دن بعد یہ گنتی ہوگی پارٹیز میں آپس میں, اور لسٹ اس تیسرے دن کے بعد دینی پڑے گی, اور اسی وقت فیصلہ ہو جائے گا. یہ تو کمپیوٹر نے اس میں سے نام فریکشنز کر کے اسی وقت 1-2 منٹ میں دے دینا ہے. اور اس دن پارٹی کی لسٹ دیں آفٹر دی انڈیپینڈنٹس ہیو جوائنڈ اور فارمڈ اینی پارٹی. یہ آپ نہیں کہہ سکتے. یہ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ اس پارٹی میں جاتے تو آپ کو فائدہ ہوتا. کیوں اس پارٹی میں جاتے؟ میں انڈیپینڈنٹ ہوں, میرا اختیار ہے. چیف جسٹس صاحب مجھے سزا تو نہیں دے سکتے کہ آپ کون سی پارٹی میں 175 میں سے کون سی پارٹی میں چلے گئے. یہ تو سزا دینے کے مترادف ہوا نا, کہ ڈینائنگ می the privileges that others are allowed. ان کو جو مراعات ہیں ان کو مجھے وہ نہیں, وہ ڈینائی کر رہے ہیں, تو آرٹیکل 25 بھی لگے گا, موونگ فارورڈ بھی لگے گا.